مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے۔ البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یونیورسٹیوں میں، میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ایسے چوغے جبے شامیانے۔ کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے، میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے، لڑکوں کو، لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے۔ تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی، ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے، وہ لڑکے بھی موجود تھے۔ میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا، پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے۔ بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے، عجیب سا ایک، پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے، وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی، اتنا بڑا پگڑا۔ بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں، لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے، بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے، اب کلچر نہیں ہے۔ آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے، سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے زمانے میں ایک مسئلہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اب 2 مسئلے آ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ شریعت کو فالو کرتے، داڑھی رکھنی ہے آپ نے، نماز پڑھنی ہے، تو صرف شیطان رکاوٹ بنتا تھا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے۔ اب شیطان بھی رکاوٹ، کلچر بھی رکاوٹ۔ کلچر ایسے رکاوٹ کہ لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمیں لوگ مذہبی کہیں، ہمیں کیا کہیں لوگ کہ یار مذہبی آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ کہیں نیوٹرل، ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، مذہب وذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ کہیں مارکیٹ میں تھا تو ایک شخص نے، موبائل والے نے 2-4 باتیں اللہ رسول کی کر لیں کسی کسٹمر کے پاس۔ موبائل والا بہت مالدار تھا جس کی شاپ تھی نا، 2-4 باتیں اللہ رسول کی کر لیں تو سامنے والے نے بولا بڑا مذہبی ہو گیا لگ رہا ہے، بڑا مذہبی ہو گیا ہے، یعنی بڑا مولانا بن رہا ہے، بڑا ملا بن رہا ہے۔ تو اس نے فوراً نہیں اس طرح کر کے نا، ایک دفعہ دیکھو سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے نا اسی ماحول میں سمجھ میں آتی ہے سوسائٹی، کتابوں سے سوسائٹی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب کے ساتھ میں بائک پہ پنچر لگوا رہا ہوں، تو بائک والے نے ان صاحب کے بارے میں کہا، ان کی داڑھی تھی، تو میری بھی تھی، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا نا، اس لیے میں ان کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو پنچر والے نے بولا یار اس کی بائک پہ جلدی پنچر لگا دے، تھوڑے نماز پڑھنی ہوگی، انہوں نے نا تھوڑا صوفی سے آدمی لگ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے جانا ہوگا۔ تو اس کو غصہ آ گیا نا، غصہ اس پہ آ گیا، مجھے ملا ٹائپ کا کیوں بول دیا اس نے کہ میں نماز پڑھنے جانا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی اس کو بھی پسند نہیں کر رہی، پڑھا لکھا طبقہ، کہ ہم پہ مذہب کی چھاپ لگے۔ وہ کہتے ہیں ایز اے کلچر ہم مسلم ہیں، کلچر کی حیثیت سے آئی ڈی کارڈ میں ہم نے مسلم لکھوایا ہوا ہے، کیونکہ اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے تو عیسائی بھی اپنے مذہب کے خانے میں عیسائی لکھواتے ہیں، کرسچن بولتے ہیں اپنے آپ۔ تو بہت سے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں، ہمارا جو ینگ طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ، وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے، وی آر مسلم، نو پرابلم، ٹھیک ہے، ہم کیا ہیں، مسلم ہیں، ابا کا انتقال ہوگا تو جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایز اے کلچر ویری گڈ۔ باقی یہ کہ مفتی سے فتویٰ لیں کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، اور جو ہے وہ اس تحقیق میں لگیں کہ جائز ناجائز، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ٹوپی پہن کے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں لوگ، اتنی تھوڑی لوگوں میں ہے کہ جمعہ تو یار سب پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ سر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ یہ تھوڑا سا دفتروں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تھوڑا مایوب سمجھا، یہ لگتا ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، یہ مولویوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت بڑی میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ینگسٹر میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو چکی ہے، لڑکیوں میں تو زیادہ ہے یہ،
جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کو ماڈرن بننے کا شوق زیادہ ہے. کوئی دوپٹہ لے لے گی نا کبھی, کیوں, تو وہ یہ کہنے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ بھائی میں میری رائے ہے. یہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے, یہ کہتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں نے پردہ کیا ہوا ہے, یا میں اسکارف اس لیے لیتی ہوں. تو پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تو دیکھو جب کسی چیز پہ چلو نا کانفیڈنٹلی چلو. جو سیکولر اسٹیٹس ہیں, ریاستیں, امریکہ, کینیڈا, جہاں ان کی بہت ساری منفی چیزیں ہیں, وہاں میں نے ایک مثبت چیز بھی دیکھی ہے. وہ مثبت یہ دیکھی ہے, وہاں کے پڑھے لکھے آدمی کو نا مذہب کو فالو کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی. گورا داڑھی رکھے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ رکھے گا, اور ان کے ہاں اس کو برا بھی نہیں سمجھے گا کوئی. یعنی جیسے ایک انگریز اگر مسلمان ہو گیا نا, داڑھی ہے, ٹوپی ہے, شلوار ٹخنے سے اوپر ہے, تو اس کو پتا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی دوسرا گورا, کوئی غیر مسلم مجھے ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھے گا. بولے گا بھائی اس کی ایک رائے ہے, اس کا ایک خیال ہے, اس کی ایک تھاٹ ہے, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی. ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ جب سر پہ بھی ٹوپی بھی آ گئی نا, تو لڑکے کو ٹوپی پہنتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوگی. لوگ بولیں گے یہ کیا بن گیا, ملا بن گیا, مولانا بن گیا. تبھی ہم اللہ معاف فرمائے, ہم بھی ایسے ہی تھے. تو مسجد میں جو ہے نا بڑے بالوں کے, میرے بال ایسے نہیں تھے جیسے اب تو بالکل فارغ البال ہو گیا. میرے بہت گھنے خوبصورت بال تھے, اور ایسے اس کی آگے سے اسٹائل بھی شروع میں تھوڑے دن ہم نے مارے, اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کی ہم نے. تو وہ کیا تھے کہ ہم جب ٹوپی پہنتے تھے نا, تو پہلے مسجد میں جاتے ہوئے کہ تھوڑی پف خراب نہ ہو ہماری, بہت اسٹائل سے ٹوپی, جیسے ہی باہر نکلے جیب میں ڈال دی, تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ ہم کیا ہیں, ماڈرن. کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی. اس سے انسان کہیں کبھی نہیں رہتا. جو کام کرنا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرو بھائی, صحیح ہے تو پہننی ہے تو پہنیں گے, تجھے کیا تکلیف ہے بھائی. اچھا, یہ بیماری غریب لوگوں میں زیادہ ہے. جب وہ دین پہ آتے ہیں نا تو ان کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں, یعنی عزت کے لیے ان کو کچھ الگ سے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن میں نے غریبوں سے میری مراد ہے کہ ان غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ملک اکنامکلی مضبوط ہیں, ان کو عزت کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں میں نے بہت کانفیڈنس دیکھا ہے. وہ آپ حیران ہوں گے, میں جب باہر ملکوں میں جاتا ہوں, میں اتنی اونچی پوسٹوں پر لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کی شلواریں آدھی پنڈلیوں تک, بڑی بڑی داڑیاں, اور ایسے تہجد کے نشان ان کے چہروں پہ. اور آپ ان کی جاب دیکھو گے تو ہزاروں لوگ ان کے ماتحت ہو کے کام کر رہے ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو لوگوں سے مصنوعی عزت کی بھیک مانگنی نہیں پڑتی. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ کیا رہے, بلند رہے, کسی سے جھکنا نہ پڑے کسی کے آگے آپ کو. تو ہمیشہ اپنے اندر استغنا پیدا کرو. بھائی ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے بلبوتے پہ جینا جانتے ہیں. کوئی ہمیں عزت دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی, ہم تمہیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم تمہاری عزت کے بھوکے ہیں. تو اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا غلام بنے نا تو اپنے آپ کو سپرد کرے اللہ کے. یہ ڈرامے بازی نہ کرے وہ, کہ اس کو پتا ہے کہ شریعت صحیح ہے لیکن وہ شریعت پہ چلتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے. اذان دیتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے. یہ زیادہ اچھی مثال آ گئی میرے ذہن میں. میں جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ٹرین کا شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہے, اگر اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے کسی شہر میں, وہاں اگر اذان ہو گئی ہے اسٹیشن پہ یا اس شہر میں ہو گئی ہے, تو پھر آپ کو فرض نماز کے لیے دوبارہ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر شریعت میں لازم نہیں ہے آپ کے اوپر, سنت موقدہ نہیں ہے. پھر بس اذان الحی یکفینا, عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ محلے کی اذان کافی ہے. لیکن اگر ٹرین جنگل میں ہے یا آپ جنگل میں ہو, پھر آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اذان کہو. یہاں آدمی کو شرم آتی ہے, ابے میں نماز پڑھتے ہوئے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, اذان کہتے ہوئے کیا ہوتی ہے. میرا کالج کا دور تھا, اس وقت ہمیں بھی تھوڑی ملا بنتے ہوئے شرم آتی تھی کہ لوگ ہمیں ملا کہیں گے. ہم بھی انہی لونڈے لپاڑوں میں ہی پلے بڑھے نا.
تو ان دنوں کی بات ہے, میں نماز تو پہلے سے ہی الحمدللہ پڑھتا تھا. میں پنجاب کے سفر پہ تھا اور ٹرین کہیں جنگل سے گزر رہی تھی, فجر کی نماز کا ٹائم تھا. میں نماز تو الحمدللہ بچپن میرے ذمہ, اللہ کا شکر ہے, کوئی فرض نماز نہیں ہے الحمدللہ. تو میں نے اب کیا کیا, میں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی. مجھے خیال ہوا کہ بھائی مجھے تو اذان بھی دینی ہے. اب میں نے سوچا میں اگر اذان دوں گا لوگ بولیں گے ارے یہ تو ملا نکلا پورا, ابھی یہ کیا نکلا, ابھی یہ تو پورا ملا ہے. تو اب مجھے تھوڑی سی شرم سی محسوس ہوئی کہ یار میں اپنے آپ کو ملا کیوں کہنا ہوں. مجھے کیا پتا تھا اللہ مجھے ٹوٹل ملا ہی بنا دے گا. اسکول میں ہمارے ایک پروگرام ہو رہا تھا 5ویں کلاس میں, 14 اگست منائی جاتی ہے نا, یوم آزادی, ٹیبلو ہوتا ہے نا اسکولوں میں, اس میں کوئی فوجی بنا, کوئی کسان بنا, ملی نغمہ چلتا ہے اس میں. تو اس میں مختلف کردار ادا کرنے ہوتے ہیں. تو ایک ملی نغمہ ہے نا, بڑا مشہور ملی نغمہ ہے, چاند میری زمین پھول میرا وطن. تو اس میں کسانوں کا تذکرہ بھی آیا, فوجیوں کا تذکرہ بھی آیا, ہر مزدوروں کا تذکرہ بھی آیا. تو جب وہ نغمے میں جس کیریکٹر کا بھی ذکر ہونا تھا نا تو اس کو دکھانا تھا. اس میں بچوں کا ایک پروگرام تھا. مثال کے طور پر جب مزدوروں کا تذکرہ آیا تو کچھ بچوں کو مزدور بنا کے کھڑا کیا گیا. جب فوجیوں کا تذکرہ آیا تو کچھ بچوں کو فوجیوں کی وردی پہنائی گئی. تو اس میں کچھ مذہب کا بھی تھا, تو اس میں کچھ مولانا صاحب دکھانے تھے انہوں نے. جب اس نغمے میں کچھ قرآن کا یا حدیث کا کوئی آیا ہوگا, مجھے ابھی یاد نہیں, تو اس میں دکھانا تھا کہ مولانا. اب میرے والد صاحب چونکہ حافظ قرآن تھے, اکثر ویسے تو پاکستان نیوی میں تھے لیکن ہمارا گھرانہ مذہبی تھا. تو جب امام صاحب مسجد میں نہیں ہوتے تو ہمارے والد صاحب نماز پڑھا دیتے تھے, اور حافظ بھی تھے اور متشرع داڑھی بھی. تو ہمارے اسکول کی جو ٹیچرز تھیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے ابا چونکہ مولانا ٹائپ کے ہیں تو اسی کو بنا دو ملا. مجھے سفید کرتا شلوار اور جالیوں والی چائنا والی ٹوپی اور ایک کتاب میرے ہاتھ میں, جیسے یہ قرآن ہے, یوں جب نغمے کے وہ الفاظ چلیں گے تو مجھے دکھایا جائے گا ایک شریف سا انسان. بھائی میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنا غصہ آیا کہ لوگ مجھے ملا کہیں. میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا, جاؤ میں ملا نہیں بنوں گا, مجھے کچھ اور بناؤ, مزدور بنا دو, فوجی بنا دو, کچھ بھی بنا دو, ملا نہیں بنوں گا میں. کیسے سر پہ جالی ہوں, کیونکہ شو بازیوں کا دور تھا نا. 5ویں کلاس کا بچہ دیکھو کیسا ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بچوں کو ہلکا مت سمجھو, بچپن سے ہی تربیت ضروری ہے. تو اب ہمیں یہ تھا کہ یار میں ملا سا عجیب سا لگوں گا یار میں. تو میں نے منع کر دیا, میں نے کہا ملا کا لفظ میری طرف, وہ کپڑے بھی منسوب نہیں ہوں گے. ہمارے یونیفارم پینٹ شرٹ تھا نا, تو میں نے کہا وہ لباس بھی میں نہیں پہنوں گا, مجھے فوجی بنا دو, مزدور بنا دو, میں ملا نہیں بناؤں گا. میں نہیں بنا, میرے کزن کو بنایا پھر انہوں نے. کمال کی بات ہے وہ ملا نہیں بنا, ہم کیا بن گئے, سچی مچی میں ملا ہی بن گئے ہم. تو خیر, تو یہ ینگسٹر جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی ایک وہ ہے کہ یار یہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ کیا ہے, ملا ہے. دیکھو لباس تو جو مرضی پہنو, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ چائنا والی ٹوپی اور بغیر کالر کا کرتا شلوار وہی لگیں جیسا مجھے لگوا رہے تھے وہ لوگ. لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ نماز پڑھتے ہو لوگ آپ کو ملا کہہ دیں, آپ داڑھی رکھتے ہو لوگ آپ کو ملا کہہ دیں, یہ بیکار باتیں ہیں. یہ مصنوعی عزتیں کے پیچھے کبھی بھی مت جایا کرو. دیکھو عزت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس میں کانفیڈنس ہو, جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس پہ مضبوطی سے ڈٹ جائے. کنفیوز لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے ہمارے حکمران جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں شلوار قمیض میں جائیں ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے. گوروں میں کی ایک یہ خاصیت ہے, ہمارے ایک دوست جرمنی میں بہت رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جس کو یہاں پر انگلش جو پاکستانی آتا ہے پراپر جرمن یا پراپر انگلش نہ آتی ہو نا, وہ اگر انگلش یا جرمنی میں بات کرے یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان چھوڑ کے کیوں دوسرے کی زبان میں بات کر رہا ہے. یا تو اتنی اسپیڈ سے بولتا ہو نا جیسے وہاں کے مقامی لوگ بولتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں, اپنی زبان آتے ہوئے بھی کس کی زبان بول رہے ہیں, دوسرے کی زبان بول رہے ہیں. پوری دنیا میں مہذب قومیں اس کو عیب سمجھتی ہیں کہ آپ بلا وجہ اپنا کلچر کیوں چھوڑ رہے ہو, اگر اس میں کوئی عیب ہے. خیر پینٹ شرٹ تو ایک کسی قوم کا کلچر رہا نہیں ہے, وہ تو دنیا میں کامن ڈریس بن چکا ہے.
لیکن نارملی ہر انسان جو اس کا نظریہ ہو, جو اس کا کانسیپٹ ہو, آپ اس پہ قائم ہو تو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت ہوگی. اگر آپ اس پہ قائم نہیں ہیں تو عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت نہیں ہوگی. میں اذان والا واقعہ کمپلیٹ کروں, پھر اسی پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس سے جو دعویٰ ہے نا وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو میں نے اذان دیتے ہوئے مجھے آ رہی تھی شرم. فجر کا ٹائم ہو گیا ٹرین میں. میں نے کہا, لوگ بولے ابے تو پورا ہی ملا نکلا. ہم کالج کا دور تھا ہمارا, 11ویں میں یا میٹرک میں تھا میں. پھر مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار دیکھو, اگر نماز غلط ہے تو پھر اذان بھی غلط ہے, اگر نماز صحیح ہے تو پھر اذان بھی کیا ہے, بولو, وہ بھی صحیح. میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پتہ ہے کیا کیا, میں نے کہا شرم ان کو آنی چاہیے. جس خدا نے پیدا کیا اس نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں, کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ مستنڈے بنے ہوئے سو رہے ہیں. میں نے ایسے ہی کہا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بعض دفعہ دوسرے کو گالیاں دینی پڑتی ہیں مجبوری میں. میں نے کہا یہ مستنڈے پڑے ہوئے سو رہے ہیں. آج کوئی حادثہ ہو جائے, کیسی چیخیں نکلے گی نا, اللہ اکبر کے نعرے لگائیں گے ہی نہیں لگائیں گے. ٹرین الٹنے لگے پھر سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علی الحبیب سب شروع ہو جائیں گے. سب کو اللہ یاد آئے گا. اور ہم نے جہازوں میں دیکھا ہی ہے, جہازوں میں اکثر زیادہ تر لبرل سیکولر طبقہ ہی زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے. غریب لوگ تو ٹرینوں میں جا رہے ہوتے ہیں, اور غربت, دینداروں میں غربت زیادہ ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ذرا سا جہاز دائیں ہلا نا, موسم کی خرابی سے تھوڑا زیادہ ہل گیا تو لوگوں کے لا الہ الا اللہ نکل, سارے ملا بن جاتے ہیں اس وقت. عورتیں دوپٹہ لے لیتی ہیں اور منتیں ماننا شروع کر دیتی ہیں, حج کروں گی, عمرہ کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. میں نے کہا یار اللہ کے ہاتھ میں یہ ٹرین ہے, یہ ٹریک سے اتر گئی, کیا انسان کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. سب اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں گے, اور شرم ان کو آنی چاہیے. مسٹنڈو ایسے پڑے ہوئے تھے نا, سو رہے تھے سارے. میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی طرف, میں نے کہا یار یہ دیکھو, رات انہوں نے کھانا کھایا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ان درختوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے. ایک روٹی بھی انسان خود سے نہیں بنا سکتا. بیج کے اندر جو سافٹ ویئر ہیں, بیج زمین میں ڈالو, گندم کے ہزاروں بیج نکل آتے ہیں. یہ سافٹ ویئر بیج کے اندر کسی سائنٹسٹ نے ڈالے ہیں, اللہ نے ڈالے ہیں. سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی سے سیراب کیا جاتا ہے, اسی پانی سے انار بھی نکل رہا ہے, اسی سے انگور بھی نکل رہا ہے, اسی سے کھجور بھی نکل رہا ہے, اسی سے سوکھا چارہ بھی پیدا ہو رہا ہے جو جانوروں کے پیٹ میں جا کے دودھ کی شکل میں تبدیل. اتنی نعمتیں کھا پی کے ڈکار مار کے مسٹنڈوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. کوئی ہوش نہیں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا شرم ان مسٹنڈوں کو آنی چاہیے. تو میں نے کہا ہمیں کیوں شرم آئے بھائی. تو میں نے کھڑے ہو کے اذان دی. میں نے کہا ہاں, تو مجھے وہ اذان پہ بہت انشاءاللہ امید ہے ثواب ملا ہوگا, کیونکہ اس میں مجھے شرم آ رہی تھی. ہمارے بڑے بھائی تھے, وہ قرآن حفظ کرتے تھے مدرسے میں نا, تو قاری صاحب نے ان سے بولا کہ مؤذن آج چھٹی پر ہے, تم جا کے اذان دو. اب ان کو بھی ملا بنتے ہوئے کیا آ رہی تھی, شرم. وہ تو مجھ سے بھی زیادہ, ان کا ہمارے خاندان والوں نے نام رکھا ہوا تھا شہزادہ سلیم. مجھ سے جو بڑے بھائی سے جو چھوٹے بھائی ہیں نا, وہ بڑے ہینڈسم, بڑے خوبصورت سے تھے. وہ بڑے خوبصورت بال ان کے, بیچ کی مانگ, اور بڑے اسٹائل ان کے. ابھی وہ بیان سن کے پھر ایسا ناراض ہوں. تو وہ تھوڑے اور زیادہ ان چیزوں میں تھے نا, تو ان کو ان کے استاذ نے بولا جاؤ اذان دو. وہ جا نہیں رہے. میں بولا کیوں نہیں جا رہے, کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ کسی بے شرم کو لے کر آؤ. پھر قاری صاحب نے بولا تمہیں شرم آ رہی ہے تو کس کو لے کر آؤ, کسی بے شرم کو لے آؤ. تو ان کو خیر سمجھ میں آ گیا. تو انسان کو نا کانفیڈنس ہونا چاہیے بھائی, شرم ان کو آنی چاہیے. تو اللہ اکبر کا نام لیتے ہوئے کیوں شرم ہے. اس کے بعد سے کبھی سفر میں ہو تو پھر مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس شخص پہ بہت پیار آتا ہے, بہت فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, جو جنگل میں ہو, نماز کا ٹائم ہو, اذان کہے اور نماز, حالانکہ کوئی جماعت میں اس کے ساتھ شریک ہونے والا نہیں ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے وہ. تو اس لیے شاعر اسلام کا اظہار
لوگوں کو حج کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے احرام میں. بعض لوگ ایسے بھی نالائق ہیں, ایسے بھی نالائق لوگ ہیں. میں چند سال پہلے حج پہ گیا تو ایک عالم نے واقعہ سنایا کہ امریکہ سے ایک فیملی آئی, میاں بیوی, بہت ہی عیش و عشرت میں پلے ہوئے لوگ تھے. شوہر نے بیوی کو کسی طرح سمجھا بجھا کے چلو بیگم حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, حج پہ چلتے ہیں, لے آیا وہ. تو بیگم صاحبہ کا وہاں کے جب ماحول دیکھا, ظاہر ہے ٹینشن والا ماحول ہے, عورت پہ پابندیاں ہیں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے, اور شوہر بھی وہ 2 کپڑوں میں, وہ بڑے بڑے آفیسر, ہر طرح کے لوگ, بادشاہ لوگ بھی وہاں 2 کپڑوں میں ہوں گے بھائی, ایک نیچے لنگی ہے اوپر ایک چادر ہے. تو پرسنالٹی تو کہاں گئی پرسنالٹی. تو مولانا نے مجھے بتایا کہ ہمارے گروپ میں وہ جوڑا تھا, تو وہ خاتون اتنا غصہ, احرام میں, حج کے احرام میں آنے کے بعد تو آپ نکل نہیں سکتے نا, تو حج بھی فرض ہو گیا آپ کے اوپر, پھر اگر آپ احرام سے نکلو گے تو دم بھی واجب ہے. تو بھئی عرفہ کے دن تھوڑا سا قیام کر لو تاکہ آپ کا ایک رکن تو ادا ہو جائے نا, باقی چیزوں کی تلافی قربانی دم سے ہو جائے گی. نہ عرفہ سے ایک دن پہلے بھاگ گئی وہ, اور کہا مجھے رہنا ہی نہیں ایک سیکنڈ کے, حالانکہ مسلمان تھی, رہنا ہی نہیں ہے مجھے, یہ ماحول ہی مجھے پسند نہیں ہے, ملاؤں کا ماحول نا, مولویوں کا, بالکل سارے وہ عجیب سا ایک, ظاہر ہے سارے دیوانے وار گھوم رہے ہوتے ہیں, مستانوں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, ایک عجیب بدحال. کتنا بھی وی آئی پی حج ہو نا, 5 دن ٹھیک ٹھاک ٹینشن ملتی ہے حج میں. میں نے 2013 میں بہت وی آئی پی حج کیا تھا, بہت وی آئی پی حج, اس کے بعد بھی اللہ نے کروایا مجھے. تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ جتنا بھی وی آئی پی حج ہو, جتنا بھی مہنگا حج ہو, 5 دن حج میں ٹینشن ہی ٹینشن. 5 دن تک تو وہ جو مینا کے ایام اور رمی وغیرہ کے جو ایام ہیں وہ بہت سخت ٹینشن کے ایام ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ کراؤڈ کو وی آئی پی کی یا تو ہیلی کاپٹر میں ہو جائے حج, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں ہی عرفات کا وقوف ہو, وہیں گھومتا رہے ہیلی کاپٹر, تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. تو جن کو جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے حج کیا, حالانکہ وہ مالدار ہیں, اللہ نے ان کو مالی گنجائش بھی دی, لیکن حج میں اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتے ہیں. عرفات کے دن جن میں تکبر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, بڑے نفیس اسٹائل میں نا, چلو اب آ گئے حج کرنے, خیمے میں جائیں گے, اسی کے اندر پراٹھے کھا رہے ہوں گے, پکوڑے کھا رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی غنیمت ہے, نہ کرنے سے اچھا ہے. چلو آپ نے وقوف عرفہ کر لیا, لیکن وقوف عرفہ کی سنت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اپنے آپ کو مٹانا. حج نام ہی اسی چیز کا ہے. تو جو اللہ والے لوگ ہیں جو اپنی پرسنالٹی کو رکھ کے آتے ہیں کہ یہاں دیوانوں کی طرح حج کرنا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عرفات کے دن ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں میدان میں مٹی میں, اور دھوپ میں اپنی ناک مٹی میں رگڑ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی اللہ کے سامنے جو ہے نا اپنی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ, یہ سب چیزیں کہاں رکھ دینی چاہیے؟ ہاں, یہ سسرال میں چلتی ہیں. سسرال میں جب جاؤ تو ڈبو کے مت کھاؤ. سسرال میں جب جاؤ تو چینی کم ڈالو, کیونکہ غریب لوگ چینی بھر بھر کے چمچ ڈال کے پیتے ہیں, مالداروں کو سب کو شوگر ہوتی ہے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اس کا مطلب آپ غریب آدمی ہو. کچھ بیماریاں مالداروں کی ہوتی ہیں, آپ کو ہر مالدار کی جیب میں کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں. یہ صبح یہ پیناڈول تو ایسے ہوتے ہیں ان کے یہاں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو سسرال میں آپ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ, جا کے سب شو بازیاں دکھاؤ اللہ کے سامنے. جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے, پرواہی نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پراگندہ حال ہوگا نا اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب ہوگا. جتنے بال بکھرے ہوئے, کیونکہ حج میں کنگھی نہیں کر سکتے آپ. ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں, اب تو حج 4-5 دن کا ہوتا ہے نا, پہلے جب مدینہ سے نکلے حج کے لیے تو احرام میں 1 مہینہ, تو پھر راستے کا سفر, دھول مٹی. تو ایک صحابی کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سر میں جوئیں اتنی پڑ گئی تھی ان کے کہ نیچے جوئیں گر رہی تھی ٹک ٹک کر کے ان کے سر. یہ حالات ہو جایا کرتے تھے.
اب تو اتنی پرسنالٹی اور وی آئی پی قسم کے حج ہیں, اس میں بھی لوگ ناک میں مکھی بٹھا کے ایکچولی یہ کیا ہے, یہ ایسے پڑے ہوئے ہیں ہم, یہ کیوں ہے, تو ہے یہ نخرے والے آدمی کا کام بیت اللہ کی زیارت ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا, تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں, بعض میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے, میڈیکل کالج میں وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لڑکوں کو, لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی, ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے, وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا, پورا 4 آدمی ایک قمیض میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے, عجیب سا ایک, پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی, اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں, لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے, بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ؟ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں, ہوتا ہے نا, وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے, سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو, روزہ رکھو, وہ تو بےچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا, اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت سمجھتے ہیں, یعنی لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا, دین پہ چلے, تو ہم بھی کیا بن جائیں گے, اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا, یہ سوسائٹی میں, انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے, خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل, ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے, ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں, ہیں بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے, دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے, خام خام. اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے, بھائی چوری غلط ہے, یہ غلط ہے. تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1, پراپر ڈریس ہو, سمجھ رہے ہیں, ادھورا نہ ہو کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے اس میں. جیسے کوئی خاتون باریک لباس پہنتی ہے, پوری کھال نظر آ رہی ہے اس میں, یا اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں, اس کے سلیو لیس کپڑے پہنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, ناجائز ہے بھائی. اس لیے کہ ڈریس تھوڑی ہے یہ تو 2-4 اسٹیکر ہیں آپ نے لگا لیے. خواتین کے لباس میں پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. یعنی خواتین کے کپڑوں میں آج کل کپڑا نہیں لگ رہا, پیسہ بہت لگ رہا ہے. حالانکہ پیسے سے زیادہ کپڑوں میں کپڑا لگنا چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو کپڑوں میں کپڑا لگ نہیں رہا, پیسہ لگ رہا ہے. یعنی 2-4 چیتڑے رہ گئے, لیکن مہنگے اتنے ہوں گے وہ. تو شریعت نے فوکس کیا بھائی لباس پورا ہونا چاہیے, ایک بات. نمبر 2, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کے سطر جو ہے آپ کی شرمگاہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے, اس سے لباس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو گورے تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. 2-4 ہدایات دے دی ہیں شریعت نے. عورت کو حکم دیا کہ اس کا گھر سے جب باہر نکلے گی تو پورا جسم چھپائے گی وہ. باقی شریعت نے اس کو کس پہ چھوڑ دیا, کلچر پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے کلچر میں ایسی ڈریسنگ نہیں ہے. تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ کیا ہے, یعنی میں اگر دین پر آ گیا تو مجھے بھی اتنی بڑی پگڑی پہننی پڑے گی. تو آپ کیوں عجوبے سے لگ رہے ہو؟ جیسے یونیورسٹی کالج میں سب جیسے رہ رہے ہیں, تو آپ سوسائٹی میں اسی کا ایک فرد بن کے دین کی دعوت دو نا. خلاصہ یہ کہ نمونے مت بنو. لوگ دیکھ کے کیا سمجھیں نمونے سے. مجھے وہ واقعہ لازمی یاد آتا ہے, ایک صاحب بار بار جو ہے نا وہ کہ خواتین کو پڑھاؤ نہیں, پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو.
تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے وہ, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹس جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے یہ. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے, بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پگڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو, اتنا زیادہ لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے اسٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو, آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو. اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا, میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے یہ. بہت مجھے اچھی لگی ان کی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتا, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں, وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہیں. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کے جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی, تو یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو, بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش, کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا.
نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے, لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹھک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو, یونیورسٹی کے بقول, ویسے تو بن نہیں رہے تھے انسان کے بچے, نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا دی. تو پھر جامع الرشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے, دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے, فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار, یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو, 2-4 ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی حرکت, یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو.